أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ ہے، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ زمین کے اس کیڑے نے دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی تھی وہ 13 سال کی عمر میں ملی تھی، اور کل حضرت کی جو عمر ہوئی وہ 53 سال ہوئی، تو 40 سال تک ان کی سلطنت قائم رہی، اور سلطنت ملنے کے 4 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا کام شروع کیا۔ تو یہ 53 سال ان کی عمر تھی اور 53 سال میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بیت المقدس کا کام انہی کی زندگی میں پورا ہوا، بیت المقدس کا کام انہی کی زندگی میں پورا ہوا۔ چھوٹے موٹے کام آپ کو پتہ ہے، بڑی جگہ بنے، بڑی بلڈنگ بنے، مسجد بنے، مدرسہ بنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ باقی رہتی ہیں۔ تو چھوٹے موٹے کام باقی تھے، بڑے کام تو ہو گئے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو جو ان کی زندگی میں ہوئی، افتتاح بھی ہو گئی، تو انہوں نے 12,000 گائے اور بیل ذبح کیے، لوگوں کی دعوت کی، اور 20,000 بکریاں ذبح کی، شکرانے کی نماز پڑھی، اور اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگی۔ یہ والی باتیں احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ پاک سے کیا دعا مانگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے اور آپ کے حکم سے بنائی ہے، اور یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ یعنی سر فہرست جو مسجد بنی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ سب نبیوں کا قبلہ وہ بیت اللہ تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا۔ یہ تو جب اس طرف چلے گئے تو وہاں پر پھر ان کو قبلے کا حکم ہوا، ورنہ اصلی قبلہ سب نبیوں کا بیت اللہ تھا۔ تو پہلی مسجد وہ بیت اللہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مسجد بنی، مقدس مسجد بنی، بڑھیا مسجد بنی، عزت والی مسجد بنی، وہ بیت المقدس تھی، اور تیسرے نمبر پر جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی بات بھی فرماتے ہیں کہ باقاعدہ قصد کر کے، سفر کر کے، قصد کر کے، اپنے سامان کو تیار کر کے اور اپنی سواریوں کو تیار کر کے اگر کسی مسجد کی طرف بطور عبادت کے، بطور تقدس کے اگر کہیں کوئی آدمی سفر کرنا چاہے تو پوری دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سواریاں تیار کر کے، سامان باندھ کر کے اگر کہیں آدمی سفر کرے تو وہ یہ 3 مسجدیں ہیں، بیت اللہ اور بیت المقدس اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی۔
تو ان کی زندگی میں یہ مسجد بن گئی تھی جس کی میں نے تھوڑی، یا اللہ میری اس مسجد میں جو بھی آئے اور وہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کی اور کوئی غرض نہ ہو، اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دے کہ جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ دعائیں حضرت نے مانگی اور اللہ نے قبول بھی کی، اور بہت مقدس والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے بیت المقدس، اللہ کافروں سے چھڑوا دے اس کو، اور ہم اللہ سے درخواست کریں گے۔ اسی طرح یہ والی بات بھی حضرت نے اللہ پاک سے مانگی کہ یا اللہ میری اس مسجد کے اندر جو آئے اس کو اس کے گناہوں کی بخشش کر لے، اور جو میری مسجد میں بیت المقدس میں آئے اے اللہ اس کو ہر طرح کا امن دے دے، اور جو بھی میری اس مسجد کے اندر آئے وہ اگر اپنی غریبی ختم کرنے کی درخواست کرے، یا اللہ اس کی غریبی کو ختم کر دے، اس کو مالدار بنا دے، اور جو میری اس مسجد کے اندر جو میں نے بنائی ہے یا اللہ اپنی کسی بیماری کی شفا کے لیے آئے، کہ اللہ اس کی بیماریوں کو ختم کر دے، اس کو شفا دے دے، اور جب تک وہ اس مسجد میں رہے اے اللہ آپ اس پر اپنی نظر رحمت کیجئے گا۔ اور یہ ساری دعائیں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ خیر، اس آیت میں جو واقعہ ہے وہ حضرت کی وفات کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی ہم سب کے لیے بہت سارا عبرت کا سامان ہے۔ اور یعنی واقعے کی صورت کیا ہے؟ واقعے کی صورت یہ ہے کہ اب چھوٹے موٹے کام باقی ہیں، اور یہ کام جو کر رہے تھے وہ جنات کر رہے تھے، اور جنات کی طبیعت میں سرکشی، وہ ان کے روب داب کی وجہ سے کام کر رہے تھے۔ اب اگر ان کی وفات کا علم جنات کو ہو جاتا تو جنات کام چھوڑ کے چلے جاتے اور کام ادھورا رہ جاتا، تو اللہ کے حکم سے اس کا اللہ نے انتظام کیا۔ اس انتظام کی صورت کیا تھی؟ اس انتظام کی صورت یہ تھی کہ ان کا جو محراب تھا، جیسے میں نے اس دن کہا کہ محراب مسجد کا محراب مراد نہیں ہے، خصوصی کمرہ مراد ہے، تو وہ ان کا وہ کمرہ جو تھا، چونکہ بادشاہ بھی تھے بڑے بھی تھے، وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور بالکل صاف شفاف شیشہ، باہر والے لوگ اندر دیکھ سکے، اندر والے باہر دیکھ سکے، ہم جیسے دنیا میں دیکھتے بھی ہیں۔ تو اس میں یہ چلے گئے اور اپنی عبادت وغیرہ سے فارغ ہو کر اللہ کے حکم سے لاٹھی تھی، اور اس لاٹھی کے سہارے پہ یہ کھڑے ہو گئے، اس طرح یہ داڑھی کو جیسے تھوڑی کو یوں رکھ کر کے ایسے کھڑے ہو گئے، اور منظر باہر کا نظر آ رہے ہیں۔ تو جنات دیکھ رہے ہیں کہ بھی حضرت تو کھڑے ہیں، اور اسی میں اللہ پاک کی طرف سے موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گئے، اور کھڑے کھڑے ان کی روح پرواز کر گئی، اور اللہ جل جلالہ کو یہ منظور تھا کہ یہ 1 سال تک گریں گے نہیں، تو اسی لاٹھی کے سہارے پر 1 سال تک کھڑے رہے، اور جنات کام کر رہے ہیں، سروس چل رہی ہے، صبح شام دن رات چل رہی ہے، اور حضرت کی وفات ہو گئی ہے، اور سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں، اور کوئی آ کے دیکھ بھی نہیں رہا۔ کسی کی کیا ہمت کہ آئے اور کھولے دروازہ اور دیکھے، یہ اسی طرح کھڑے رہے۔ تو اللہ پاک کو جب منظور ہوا تو اللہ جل جلالہ نے اس جو لاٹھی تھی اس کے اوپر دیمک کا کیڑا لگا لیا، جس کو اللہ پاک نے دابۃ الارض فرمایا کہ زمین کا کیڑا، تو دیمک کا کیڑا لگا لیا، اور وہ اس لاٹھی کو کھانے لگا۔ جب وہ کھانے لگا تو وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، جب وہ کمزور ہو گئی تو حضرت کے بوجھ اٹھانے سے وہ قاصر ہو گئی، اور اللہ جل جلالہ کا حکم تھا کہ ایسا ہوگا، تو وہ جب تعمیر بھی مکمل ہو گئی اور ادھر لاٹھی بھی کمزور ہو گئی، اور لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ جب گر گئے اب جنات نے دیکھا
وہ تو نہیں ہے، جب دیکھا وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو جب وہ وفات پا گئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر ہمیں غیب کی خبر کا پتہ ہوتا تو ہم اس ذلت والی تکلیف میں نہ رہتے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں تو سرکشی تھی، وہ تو ان کے زور دبدبے سے کام کر رہے تھے۔ تو اس قصے کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک تو عبرت کا سامان یہ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت دی جو کسی کے پاس نہیں تھی، حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے لگے، ایک دن صبح صحابہ کو سنایا کہ رات میں تہجد پڑھ رہا تھا اور ایک جن آیا اور اس کے ہاتھ کے اندر آگ کا شعلہ تھا، اور وہ آگ کا شعلہ میرے قریب کرنے لگا، تو میں نے اللہ سے پناہ مانگی اور وہ بھاگنے لگا۔ میرا بڑا جی چاہا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو میں رسیوں سے باندھوں اور اس کو مدینے کی گلیوں میں چھوڑوں تاکہ مدینے کے بچے اس جن کے ساتھ کھیلیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ لیکن جب میرا یہ ارادہ ہوا تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا مانگی 23ویں پارے میں، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دینا جو کسی کو بعد میں نہیں ملے۔ تو چونکہ میرے بھائی کی دعا قبول ہو گئی تو میں اپنا زور پھر نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو مردود چھوڑ دیا۔ تو ایک تو یہاں پر یہ والی بات واضح ہو گئی کہ یعنی اتنی بڑی سلطنت پرندوں پر بھی ہواؤں پر بھی، لیکن موت جب اللہ لے آئے تو بڑے بڑے محلات، بڑا سے بڑا پیسہ، بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت، بڑی سے بڑی قابلیت، وہ موت سے نہیں بچا سکتی۔ موت جب آئے گی تو بادشاہ بھی مرے گا، ڈاکٹر بھی مرے گا، عالم بھی مرے گا، پیسے والا بھی مرے گا، بزرگ بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، ڈاکو بھی مرے گا، اچھا بھی مرے گا اور برا بھی مرے گا، اور پیغمبر بھی مرے گا۔ اس لیے کہ موت کے بارے میں تو اٹل فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک بات تو یہ بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی کام کرنا چاہے، لوگ کہتے ہیں نا اگر فلانا مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، اور فلانی چیز اگر ایسی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ انتظام کرنے والے وہ اللہ ہیں، وہ کیسا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ان کے معاملات کا ہمیں کیا پتہ، نبیوں کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے کرتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ طے کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر پوری کرنی ہے اور ان کی نگرانی میں کرنی ہے، اور ان کو موت بھی دینی ہے۔ تو موت بھی آ گئی، نگرانی بھی ہو گئی، موت بھی آ گئی اور نگرانی بھی ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کا نظم ہے دنیا کے اندر کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے چلتی ہے۔ اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ 1 سال تک یہ لاٹھی رہے گی، 1 سال کے بعد یہ لاٹھی گرے گی۔ اب 1 سال تک رہے گی، اللہ جل جلالہ نے اس پر کیڑا لگا لیا۔ اچھا، جنات اس تردد میں تھے کہ یہ کتنی مدت ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، لکڑی لی اور اس کے اوپر دیمک کے کیڑوں کو چھوڑا۔ جب دیمک کے کیڑوں کو چھوڑا تو وہ اس کو کھانے لگے، جب کھانے لگے تو سال بھر تک کے بعد وہ لکڑی کھوکھلی ہو گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ دورانیہ تھا وہ کتنا تھا، وہ 1 سال کا تھا۔ تو ایک عبرت تو یہ ہوئی کہ اللہ پاک کے ارادے سے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر جتنی مدت کے لیے چاہتے ہیں اتنی مدت کے لیے کرتے ہیں۔
پھر ایک عبرت کا سامان یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد چونکہ جنات بڑے بڑے کام کرتے تھے، جب یہ آپ نے سنا بڑی بڑی لگن بنانا، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، تو یہ محیر العقول کہ آدمی کی عقلوں کو حیران کرنے والے کام جب کوئی کرتا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی یار یہ تو بہت بڑے کام کا آدمی ہے، اسی کو خدا بنانا چاہیے۔ جیسے عقل کے مارے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں پہاڑوں کو خدا بنایا، جاپان کے اندر ادھر ادھر بعض جگہوں میں پہاڑ خدا ہے، بعض جگہوں میں بڑے بڑے درخت خدا بنائے ہوئے ہیں، کسی نے گائے کو خدا بنایا، کسی نے کس کو بنایا، کسی نے کس کو بنایا۔ تو خدشہ اس بات کا تھا کہ لوگ جنات کو کیا بناتے؟ خدا بناتے۔ تو اللہ پاک نے ملیہ میٹ کر دیا کہ جنات کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود کسی کے تابعدار ہو کے کام کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ زندہ ہیں تو کیسے لگے ہوئے ہیں مزدوروں کی طرح، تو یہ خدا بنانے کے قابل نہیں۔ اور ایک عبرت یہ حاصل ہوئی کہ جنات کے بارے میں لوگوں کا تصور تھا کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند لمحوں میں طے کرتے ہیں، چند لمحوں یہاں پر ہوں گے جنات، تھوڑی دیر میں وہ امریکہ میں ہوں گے، تھوڑی دیر کے اندر وہ لندن میں ہوں گے، تھوڑی دیر کے اندر وہ مختلف ممالک میں ہوں گے۔ تو جنات کو یہ اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں، جنات کو پتہ چل جاتی، وہ بتا دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے عاملین ایسے ہوتے ہیں، ان کو جنات آ کے خبریں بتاتے ہیں، تو غیب کی باتیں تو انسان یہ سمجھیں گے کہ بھائی یار دیکھو ان جنات کو غیب کی باتیں پتہ ہیں، دیکھو یار یہ کیسے طاقتور ہیں۔ تو یہ سب کمزوریاں جنات کی اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے واضح کر دی کہ جنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک مخلوق ہے، اور یہ کوئی بھی کاروائی اگر کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس جیسے پہلے پارے میں دنیا کے جتنے جادوگر ہیں، دنیا کے جتنے جادوگر ہیں، اللہ پاک اس چھوٹے سے ٹکڑے میں ان کو چیلنج کرتے ہیں، بالکل چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، کہ ساری دنیا کے سارے جادوگر کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ دنیا کے جتنے جادوگر ہیں یہ اپنے جادو کی وجہ سے کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہیں چاہے کسی جادوگر کا جادو نہیں چل سکتا۔ اسی طرح جنات، ان کو غیب کی کچھ معلومات نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتے تو دیکھ لو تم لوگ کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ سال بھر تک مزدوری کر رہے ہیں، اور سال کے بعد جب وہ گرے پھر ان کو پتہ چلا کہ کاش ابیں اگر غیب کی خبر ہوتی تو ہم اس مصیبت میں نہیں ہوتے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ نہ کسی جادوگر سے آدمی کو ڈرنا ہے، اور نہ کسی جنات سے ڈرنا ہے، اور نہ کسی نظر والے سے ڈرنا ہے۔ اپنے آپ کو عمل کا پابند بنانا، اور جب آدمی عمل کا پابند ہوگا، وقتی طور پر تو ہر چیز اثر کرتی ہے، گرمی بھی اثر کر رہی ہے، سردی بھی اثر کر رہی ہے، انجیکشن کی چبھن وہ بھی اثر کرتی ہے، چھوٹی سی چینٹی کاٹ لے وہ بھی اثر کرتی ہے۔ تو معمولی سا اگر کوئی اثر ہو جائے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، باقی ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہیں گے۔ تو یہ اس آیت کی یہ باتیں تھیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔